اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح نمرود کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا آپس میں جب مکالمہ ہوا تو اس وقت نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلیل مانگی تھی کہ مجھے دلیل دو وجود باری تعالیٰ پر، کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے، کون سی دلیل ہے جس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، وہی معبود ہے، وہی برحق ہے۔ جان لو کہ یہ نمرود وہ نمرود تھا جو اس وقت ساری دنیا پر جس کی حکومت تھی، ساری دنیا پر۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ 400 سال تک نمرود نے اس دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، 400 سال تک۔ اور پھر چونکہ اس کے اندر انائیت پیدا ہو گئی، سرکشی، تکبر، نخوت، غرور، طبیعت اور یہ ساری کی ساری بری خصلتیں اس کے اندر آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو نیست و نابود کیا، اس کی سلطنت کو نیست و نابود کیا۔ تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ نے یہ اپنے بندوں کے لیے بالکل بھی نہیں رکھی، بالکل بھی نہیں رکھی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ جس نے تواضع اختیار کی، اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا، گرا دیا، اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام، بلند مرتبہ دے دیتے ہیں۔ اور جس نے تکبر کیا، وہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ کی صفت ہے، اور جو اس چادر کو کھینچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو 400 سال تک نمرود نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، پوری دنیا کے اوپر۔ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، جس میں 2 شخص ایسے ہیں جو کافر ہیں، جس میں پہلا یہ ہے نمرود، جس نے 400 سال تک اس دنیا کے اوپر، دنیا سے مراد کہ دنیا کے پورے خطے کے اوپر حکومت کی۔ اور دوسرا جو کافر تھا وہ بخت نصر تھا، اور 2 مسلمان گزرے ہیں، ایمان والے گزرے ہیں، جنہوں نے اس دنیا کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ تو ان میں سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے۔ یہ 2 ایمان والے تھے، اور باقی 2 جو تھے یہ کافر تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں تھے۔ تو یہ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس پوری کی پوری کائنات کے اوپر حکومت، ایک ہی وقت میں حکومت کی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے گئے اور جا کر نمرود کو توحید کی دعوت دی، تو نمرود نے سب سے پہلے کہا کہ آپ مجھے کوئی دلیل دو، کوئی ایویڈنس دو۔ سارے امراء بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرح کا بندہ مجلس میں، محفل میں بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے کہہ رہے قل لا الہ الا اللہ تفلحون، قل لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے نمرود، ایک اللہ پر ایمان لے آ، ایک اللہ پر ایمان لے آ، تو کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ نمرود چونکہ تکبر میں آ گیا تھا، انا پرستی کے اندر آ گیا تھا، سرکشی کے اندر آ گیا تھا، تو نمرود نے کہا، نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں برا بلا کہا، اور کہا کہ دلیل دو مجھے۔ یہاں تک کہ یہ نمرود واحد شخص ایسا گزرے ہے جس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، جس نے کہا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اسی آیت کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ کس کا معلوم نہیں؟ کون سی چیز معلوم نہیں؟ الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کیا؟ مکالمہ کیا، مجادلہ کیا۔ کس چیز کے حوالے سے مکالمہ کیا؟ کس چیز کے حوالے سے مجادلہ کیا؟ فی ربہ، اللہ کی ذات کے اندر۔ ان آتاہ اللہ الملک، حالانکہ اللہ نے اسے ساری دنیا کی بادشاہت دے رکھی تھی۔ میرے رب نے اسے ساری دنیا کی بادشاہت دے رکھی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے تکبر کیا اور اللہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کرنے لگا اور مجادلہ کرنے لگا۔ وہ کون تھا؟ نمرود تھا۔ مباحثہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ کب؟ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگیاں بھی دینے والا ہے اور موت بھی دینے والا ہے۔ قال انا احیی و امیت، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود نے کیا کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ نمرود نے کیا کیا؟ دو جو قیدی تھے جن کو سزائے موت سنا دی گئی تھی انہیں بلایا دربار میں۔ جب پیش کیا گیا انہیں، وہ دونوں خوف زدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کہنے لگا کہ دیکھو ذرا میں کس طرح زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور نمرود نے ایک کا سر قلم کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ کر دیا۔ حالانکہ یہ تو عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ یہاں تو نے ہیلہ اختیار کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا یہاں تو نے کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تکبر کے اندر مبتلا رکھنے کے لیے۔ اب ذرا یہ دوسری دلیل میں تمہیں دے رہا ہوں کہ میرے اللہ کے وجود کے اوپر یہ دلیل ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا اللہ جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ کہاں سے نکالتا ہے؟ مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو دعویٰ کر رہا ہے خدائی کا نعوذ باللہ تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، اس وقت کیا ہوا؟ ہکا بکا رہ گیا نمرود ہکا بکا رہ گیا، کچھ بھی نہ کر سکا۔ موت اٹل ہے، سب کو آ کر رہنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے، کوئی بھی زیرو چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو موت نہ آئے۔ موت سب کو آنی ہے۔ تواضع اختیار کرے اپنے اندر، انکساری اختیار کرے اپنے اندر۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تکبر کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہوں، سرکشی کے ساتھ فسادی بن کر اس دنیا سے جا رہے ہوں۔ اللہ کی امان میں آ جائے، اللہ کے ایمان کو اختیار کر لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کو اپنا معبود مان لیں، اللہ کو اپنا مالک خالق رازق سمجھ لیں۔ دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی اسی کی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر میرے اللہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں میرا اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور اپنے اہل خانہ والوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ دھوکہ، ملاوٹ، فریب، کینہ، بغض، عداوت، نقص والی چیزیں بیچ کر دھوکہ دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق دبا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو ظلم کے اندر مبتلا ہو، جو ظلم کرنے والی ہو، جو کیا کرنے والی ہو؟ ظلم کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ظلم سے حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی ظلم کرنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی ظلم کرنے سے حفاظت فرمائے، ہماری بھی ظلم کرنے سے حفاظت فرمائے۔ عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، صحت یابی والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری بھی اور آپ کی بھی کامل مغفرت فرمائے، مجھے بھی اور میرے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔